اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے والا بدبخت کون تھا اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ آج کے اس بیان میں انشاءاللہ میں یہ واقعہ بیان کروں گا۔ دوستو، بلعام بن باعورہ یہ اس شخص کا نام ہے جس کمبخت نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کی تھی۔ دوستو، اس کا واقعہ سنتے ہیں۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس سرزمین کا رخ کیا جس میں بلعام بن باعورہ رہتا تھا، تو اس بات سے وہاں کے لوگ گھبرا گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے بددعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، میں استخارہ کروں گا، پھر جواب دوں گا۔ اس نے استخارہ کیا تو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں اور ان میں میرا نبی بھی ہے۔ تو اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس کے پاس بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بالکل قبول نہ کرتا اور صاف انکار کر دیتا، لیکن لوگوں کے دباؤ میں آ گیا اور ان کے ہدیے قبول کر لیے اور بددعا کرنے کے ارادے سے چلا۔ راستے میں کئی بار ٹھوکر لگی، مگر یہ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک عجیب کرشمہ قدرت دیکھنے میں آیا کہ وہ بددعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا، وہ اپنی قوم کے خلاف نکلتے اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ زبان سے نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھی کہ تم تو ہمارے خلاف بددعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے لیے سینہ پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، آپ ان کو اس کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، مگر وہ ان کو چھوڑ نکلا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ لوگ کسی بھی طرح زنا میں مبتلا کر دیے جائیں تو یقیناً ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ان کی فوج میں اپنی عورتیں اور خوبصورت لڑکیاں بیچ دو، یہ بیوی بچے چھوڑے ہوئے مسافر ہیں، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے جو کچھ کرے کرنے دیں۔ بلعام کی یہ شیطانی چال ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں نے بادشاہ کی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ شہزادی کو اس کے والد یا بلعام نے یہ تاکید کر دی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کے تصرف میں نہ آنا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی زنا میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادی کے پاس بنی اسرائیل کا ایک سردار آ پہنچا اور اسے فائدے میں لانا چاہا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ آنے دوں گی۔ سردار نے کہا کہ میرا خدا ایسا برتر ہے اور میری یہ شان و شوکت ہے۔ تو لڑکی نے اپنے والد کو خط لکھ کر بھیجا اور اس کے تصرف میں آنے کی والد سے اجازت مانگی، تو اجازت مل گئی۔ دونوں جب مصروف کار تھے تو ہارون علیہ السلام کا ایک بیٹا وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جو ایسا مارا کہ دونوں اسی حالت پر دیے گئے اور دونوں اسی حالت میں مر گئے۔ جب بنی اسرائیل اس فعل شنیع میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا۔
جس سے 70,000 آدمی مر گئے، اور یہ عذاب اس وقت تک رہا جب تک ایک بھی زانی بنی اسرائیل باقی نہ تھا۔ چنانچہ لوگوں نے چن چن کر زانیوں کو قتل کیا اور اللہ کے آگے اس طرح دست بدعا ہوئے کہ الہی، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اب طاعون کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اس عذاب کو دور فرمایا۔ دوستو، اوپر بتایا جا چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 12 نقیبتوں میں سے 10 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور قوم کو عمالقہ کی قوت کے متعلق بڑھا چڑھا کر بتا دیا۔ تو بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر جہاد سے انکار کر دیا۔ حالانکہ 2 بزرگوں یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ نے ہر طرح تسلی دی اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہر تدبیر اختیار کی، لیکن ناکام ہوئے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ خدا سے ڈرنے والے تھے، ان میں سے 2 شخصوں نے جن پر خدا نے انعام کیا تھا بنی اسرائیل سے یوں کہا کہ تم لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ اور یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ قوم نے ان دونوں بزرگوں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن یکایک عذاب الہی متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ لوگ کب تک مجھے غصہ دلاتے رہیں گے اور کب تک میری نشانیوں کا انکار کریں گے؟ میں ان پر وبا مسلط کروں گا اور تجھے ایک اور قوم دوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عاجزی کی اور گڑ گڑائے۔ تب غصہ الہی فروغ ہوا۔ اب بھی بجائے اس کے کہ بات مان لیتے اور جہاد کے لیے تیار ہو جاتے، انہوں نے جن الفاظ سے موسیٰ علیہ السلام کو کورا اور چٹا جواب دیا، قرآن نے اس طرح نقل کیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس سرزمین میں ہرگز کبھی داخل نہیں ہوں گے، پس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ اس گستاخانہ کلام کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے حد افسوس ہوا اور دربار الہی میں ان الفاظ کے ساتھ دست بدعا ہوئے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ دربار الہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان میں سے 20 برس والے سے لے کر اوپر والے تک جنہوں نے میری شکایتیں کی ہیں، ان کی لاشیں اس بیابان میں گریں گی اور اس سرزمین پر نہ پہنچ سکیں گے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، بجز یوشع اور کالب کے اور تمہارے کم عمر لڑکوں کے، اور تم 40 سال تک اس بیابان میں بھٹکتے پھرو گے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ 40 سال تک نہ ان کو گھر واپس جانا نصیب ہوگا اور نہ ملک شام ان کے ہاتھ لگے گا، مگر یہ ایک میدان میں سرگردان اور مارے مارے پھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فیصلے کو سن کر قوم کا انجام معلوم کر کے افسوس کیا۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اس فاسق قوم پر افسوس نہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اب وہ مقدس سرزمین ان پر 40 سال کے لیے روک دی گئی ہے، یہ زمین کے خاص حصے میں سر مارتے پھریں گے، سوائے اے موسیٰ اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کر۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا گیا۔ اس طویل عرصے میں یہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا کہا تھا، اور ان کی اولاد جوان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارض شام یعنی شام کی سرزمین کا وعدہ ان سے پورا کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یعنی بلعام بن باورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا اور ان پر وبا مسلط کی۔ دوستو، ہم پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں وہ نبی دیا جو ارحم الراحمین یعنی پروردگار عالم کا محبوب ہے۔ یعنی اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے لیے کبھی بھی اللہ سے بددعا نہیں کی، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت میں جو بھی نافرمان ہے وہ سارے فرمان بردار بن جائے۔ دوستو، آج کل کا جو دور ہے، جو منافقت یعنی جو گناہ منافقت ہو رہی ہے اور لوگ شیطان کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں، دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما اور شیطان کے چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دوستو، واحد راستہ ہے اللہ کا، واحد کلام ہے اللہ کا، اس کلام کو پکڑے اور اللہ کے اس راستے پر مضبوطی سے ڈٹے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر ڈٹے رہے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑ دیا تو ہمارے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر قبر میں افسوس کرنے سے دوستو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلا دے۔ دوستو، آمین کریں۔